قدر الخلق ونور الخلق ومد الخلق ومد الأرض وخلق الخلق بالحق الذي هو المهيت الداعم القديم القائم السلطان الذي صور الإنس والجان وعلمهما البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا إمامنا محمدا ومكرما ومعزما وموجها ومصورا محمدا كريما يتيما نذيرا بشيرا مبينا معينا معينا محمدا أفضل الخلق وأنور الخلق وأحسن الخلق وأكرم الخلق وأعظم الخلق عند الله محمدا عبد الله عبده وابن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لو اللہ رب العزت نے اپنے گھر دے اندر اپنی رضا دی خاطر مل بیٹھنے دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سانو ساڈا بیٹھنا ساڈی نیت دے مطابق اس نو قبول بھی فرمائے اور اس دا اجر و ثواب بھی نصیب فرمائے۔ کلمہ جس نو پڑھ کے مسلمان بندہ دائرہ اسلام دے اندر آندا ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے دے دو حصے ہیں، پہلے حصے دے اندر توحید ہے رب دی اور دوسرے دے اندر ہے رسالت سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بندہ اپنے مالک دی توحید دا انکار کر لیندا ہے، اس دی وحدانیت دا اقرار کریندا ہے،
اور دوسرے حصے نو پڑھ کے پیارے پیغمبر دی رسالت دا اقرار کریندا ہے۔ جیڑا دوسرا حصہ ہے نا رسالت والا، اس دا سب تو اہم جز جیڑا ہے وہ ہے ختم نبوت والا، کہ صرف پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء بننا ہے، کہ اللہ دا نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا صرف نبی بن کے نہیں آیا بلکہ خاتم النبیین بن کے آیا ہے، خاتم الانبیاء بن کے آیا ہے، کہ جیڑا سلسلہ اللہ رب العزت نے نبیاں دا چلایا او نبیاں والا سلسلہ اللہ نے آ کے مکمل فرما دیتا ہے سونے محمد الرسول اللہ تے۔ جیڑا اس ختم نبوت دا اقرار نہیں کریندا بھاویں دلو جانو او اللہ دے پیغمبر تے اے مننے کہ او اللہ دا رسول ہے، اس نے رسالت دا حق ادا کرنا دور، اس نے رسالت نو منیا ہی نہیں۔ یاد رکھو ختم نبوت والا مسئلہ اے اللہ دا بھی غیرت والا مسئلہ ہے، سونے محمد دا بھی بڑی غیرت والا مسئلہ ہے، اور نبی دی امت واسطے بھی اے بڑی غیرت والا مسئلہ ہے۔ غصہ تو اللہ دے پیغمبر نو بڑا آندا، کوئی شریعت تو ہٹ کے کم کرے نا۔ اللہ دے پیغمبر کو دو سفیر آئے کسے بادشاہ دے قاصد، تو انہاں دی حیت اے آئی کہ انہاں بڑیاں بڑیاں مچھاں رکھائی ہوئیاں اور داڑھی بالکل ختم۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نو انہاں دی شکل اتنی منحوس لگ رہی ہے کہ اگر اے سفیر اور قاصد بن کے نہ آندے تو میں محمد انہاں دیاں گردنہ قلم کروا دے وہاں۔ لیکن جتنے بھی کوئی دین تو ہٹے ہویا اللہ دے پیغمبر نال مشاورت کریں، بات چیت کریں، مناظرہ کریں، مبالغہ کریں آوے نا، تو اللہ دے پیغمبر انہاں دے نال بات چیت کریں دے آن، گل بات کریں دے آن، کہ ہو سکتا ہے کوئی دین دی راتے آ جائے۔ لیکن جس وقت کوئی ختم نبوت دا ڈاکہ مارن والا اللہ دے پیغمبر دے سامنے آوے آنا، تو اتنی غیرت آندی آئی اللہ دے پیغمبر نو کہ پیارا پیغمبر انہاں دے سامنے کھلو کے اس نال گل کرنا بھی گوارا نہ کرے دے۔ اللہ اکبر، بڑیاں بڑیاں مثالہ دے کے اللہ دے پیغمبر نے ایک ختم نبوت والا مسئلہ لوگوں نے سمجھایا ہے۔ ایک دن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت محل تیار کیتا، لوگ آندے اس محل نو ویکھن واسطے، جیڑا بندہ بھی آندا ہے اس نو او محل بڑا خوبصورت اور پیارا لگدا ہے، ہر کوئی آ کے اس دی تعریف کریندا ہے، لیکن اس محل دے ایک نکر تے ایک اٹ جڑی ہے نا او لامڑی رہ گئی، مستری نے نہیں لائی۔ سارے ویکھنا لے آ کے تعریف کریں دیں، جس وقت اس تے نظر پوے تا دن یار آئے اٹ بھی لگ ویندی نا تا اے محل مکمل ہو ونجے آ، یعنی کہ اس محل دی خوبصورتی نو او اٹ دا نہ ہونا منجائی کھلوتا۔ پھر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ او محل ہی نے نبوت والا، او دیاں اٹھا ہیں نبیاں والیاں، تے او جڑی اٹ راندی آئی نا او میری ذات آئی، انا لبنت الاخرہ، میں او آخری اٹ ہاں، ہون او اٹ لگ گئی ہے تے اللہ دا محل نبوت والا تیار ہو گیا ہے، ہون نہ کوئی اور اٹ آ سکتی ہے تے نہ دے اندر فٹ ہو سکتی ہے۔ یہ دون کی مطلب ہے کہ وہ جڑا محل اللہ نے تیار کرنا ہاں نبوت والا وہ تیار ہو چکی ہے تے میرے ذریعے تیار ہو چکے ہے، میں خاتم الانبیاء۔ ہوں اعتراض کرنے والے اعتراض کریں دیں کہ تساں دے ہو کہ نبی تا رحمت بن کے آیا، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
تو ہن اے تساں دساؤ کہ اے نبوت تے نبیاں دا آونا جاونا اے رحمت ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ ہے نا رحمت؟ تو پھر اللہ دے پیغمبر رحمت نو ختم کرنا ہے، ایو اعتراض کریں دے یہ تسے جو آدھے ہو بھئی رحمت ہے تے الٹا خاتم الانبیاء یعنی رحمت نو ختم کرن والا بن کے آیا، ایک ہی ہو سکتا ہے؟ تو انہاں بے وقوفہ نو بندہ جواب یہ دے کہ کدی کدی کسی نو ختم کیتا ویندا ہے ادھورا چھوڑ کے، تے کدی ختم تے مکمل کیتا ویندا ہے اس کام نو مکمل کر کے۔ جیڑا کسی کام نو ختم کریندا ہے نا ادھوریاں چھوڑ کے، اس دے اندر عیب تے نقص آندے ہیں، لیکن جیڑا بندہ کسی کام نو ختم کریندا ہے مکمل کر کے، او الٹا اس ادھوری شے نو مکمل کر کے او دے حسن دے اندر مزید اضافہ کریندا ہے۔ تو اللہ دے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، لیکن اس محل نو مکمل کر کے چھوڑیا، انجے ادھورا نہیں چھوڑیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے اللہ دی غیرت والا مسئلہ ہے، سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی بھی غیرت والا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر نے فرمایا نا کہ میرے بعد سلاسون دجالون کذابون، 3 ایسے دجال تے کذاب آمڑے ہیں کہ جنہ نے میتھو بعد نبوت دا دعویٰ کرنا ہے۔ وہ سارے گمانے کریں دے اس ان کے انہو نبی اللہ، اسا اللہ دے نبی ہاں، لیکن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کسے ایک دیوی نہ منیا، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم الانبیاء اور میرے بعد نبی نے یا بڑا کوئی نہیں۔ تو اللہ دے پیغمبر دے دور دے اندر ہی ایک کذاب نے دعویٰ کیتا جس دا نام مسلمہ، خط لکھیا اللہ دے پیغمبر در صلی اللہ علیہ وسلم در، خط دے اندر جے کچھ بھی لکھیا، لیکن اس خط دی ابتدا اس نے اتھو کی تھی کہ من مسلمۃ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آنکھیں لگا کہ اے اللہ دے رسول مسلمہ دی طرف خط جا رہا ہے، اللہ دے رسول محمد دی طرف صلی اللہ۔ اس بے وقوف نو اتنا نہ پتا کہ اے نبوت جیڑی ہے اے کہہ دی عطا ہے اللہ دی، وہ سمجھدا کہ جی میں بادشاہ ووٹ نال مل ویندے، عوام مل دی آئی، عزت ود دی آئی تو بادشاہت مل گئی، انجے اور تھوڑی جی عزت مل لی تو نبوت بن گئی ہو، تو اے سمجھدا، لیکن اے تو انہوں کوئی نہ پتا کہ نبوت ایڈی سوکھی چیز نہیں، اے رب دی عطا ہے۔ اس نے سمجھیا کہ میں اس نو بھی رسول من لیسا، اپنے آپ نو بھی رسول کھا لیسا تو کم چل ویسی۔ اللہ دے پیغمبر نے او دے خط دے اندر جواب لکھیا، من محمد الرسول اللہ الى مسلمۃ الکذاب، اے اللہ دے رسول محمد دے طرف خط جا رہا ہے مسلمہ کذاب جھوٹے دی طرف، کہ تو جھوٹا تے لعین تا ہو سکتا ہے لیکن اللہ دے پیغمبر دا نبی نو ہو سکتا۔ اے اللہ دے پیغمبر دے بھی غیرت والا مسئلہ ہے۔ کوئی اس دا قاصد تے سفیر بن کے آوے آنا تو اللہ دے پیغمبر صحابہ نو آدھیان اے دنال گل کرو پران، اس نو میری جان چھڑاؤ، اس تو اس نال خود گل کرو، کلام کرو، میں محمد دے دنال گل کرن واسطے دل نہیں کریں دا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر مسئلے دے اندر بندہ کسے کو دلیل مانگ سکتا ہے، لیکن اس مسئلے دے اندر اگر کوئی بندہ کسے کو دلیل بھی منگے نا کہ تو جو مرزا نو نبی مندہ دلیل کے وے، علماء فرمائیں دیں او دلیل منگن نال بھی بندہ دائرہ اسلامی جو خارج ہو گئے۔ غیرت والا مسئلہ ہے، نبی دی غیرت والا مسئلہ ہے، جی میں توحید رب دی غیرت والا مسئلہ ہے، انجے ختم نبوت نبی دی غیرت والا مسئلہ ہے۔ وہ نبی دی غیرت نو چھڑیندا ہے، اس دی نبی دی غیرت چھت پیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگے نبی ہوندے ہیں، اللہ ہر
وستی دے اندر ایک نبی، جویں ہن ہر وستی تے شہر دے اندر علماء ہوندے نا، انج یار ایک وستی تے شہر دے اندر انبیاء ہوندے ہیں۔ اتنے حضرت ابراہیم اس وستی دے اندر نبی ہے، تو اگلی وستی دے اندر حضرت لوط نبی ہے، اور مصر دے اندر حضرت موسیٰ نبی ہے، تو مدین دے اندر حضرت شعیب نبی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نبی، اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی وستیاں دے اندر، اور حتیٰ کہ اللہ نے سورت یاسین دے اندر فرمایا کہ اساں تا ایک شہر دے اندر، ایک وستی دے اندر 3 نبی چکل لے، فعززنا بثالث، 3 پہلے ایک گلے اس نے سمجھایا، لیکن ڈھیٹ اتنی آئی کہ اس نے ایک نبی دی گل نہ مننی، اللہ نے دوسرا بنیا، وہ دوسرے دی بھی نہ مننی، اللہ فرمائندہ فعززنا بثالث، اساں 3 نبی بھی چکلیا، لیکن اس نہ رل کے 3 نبیاں دی بھی گل نہ مننی، وہ مننی تو ایک کو درکھان مننی، جس نو بیچاریاں نے مار کے اتنا ماریا کہ وہ دی پیشاب والی جگہ چوں آندرا نکل گئی۔ اللہ فرمائندہ قیل ادخل الجنہ، ادو دی جان نکلی، ادو میں فرمایا جنت داخل ہو جا۔ تو ایک ختم نبوت والا مسئلہ یاد رکھو، یہ نبی دی غیرت دا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ دی بڑی رحمت ہوئی ہے کہ بھٹو دور دے اندر اسے 7 ستمبر، یہ جڑی ستمبر نو آج 9 ہے نا، اسے دی 7 ستمبر نو ساڑھے پاکستان دے قانونی اور آئینی طور تے انہوں کافر قرار دیتا گیا ہے، جان چھوٹ گئی۔ وگرنہ جویں اساں دنیاوی معاملے دے اندر ایک مسلک دا بندہ دوسرے مسلک نال ورت لیندا ہے نا، دنیاوی معاملے دے اندر بریلوی دیوبندی نال ورت لیندا ہے، اہل حدیث دیوبندی نال ورت لیندا ہے، جویں ورت لیندے اور کوئی حرج نہیں ورت لیں دنیاوی معاملے دے اندر، تو جو اگر اے ساڈے اوتے رب دا انعام نہ ہوندا تو ہو سکتا ہے اساں بھی دنیاوی معاملے دے اندر انہاں دے نال ورتے دے رہے ونجیا، تو شریعت اجازت نہیں دیندی کہ قطعاً تساں کسی ختم نبوت دے ڈاکو تے چور نال کسی قسم دا رشتہ بناؤ، کسی قسم دا تعلق بناؤ، اے رب دی تے اللہ دے پیغمبر دی غیرت دا مسئلہ ہے۔ اور دیکھو نا قرآن آتا ہے کہ اگر اہل کتاب وچ تانوں کوئی رشتہ ملدا بھی ہوئے نا تو انہاں دے کول رشتہ لے لو، عیسائیاں دی دھی اگر تانوں ملدی پئی ہے تے لے لو، لیکن انہاں نوں دھی پر نہ کے دیو نہیں۔ کیوں جو او جڑی عیسائی پرنی کہ تساں مسلمان دے گھر آونی ہے، وہ کیڑے نبی تے ایمان رکھ دی ہونی؟ عیسائی کیڑے نبی تے ایمان رکھ دے؟ حضرت عیسیٰ تے۔ تو اس نے تواڈے گھر بیٹھ کے حضرت عیسیٰ دیاں تعریفاں کرنیاں نا، تو تانوں حضرت عیسیٰ دیاں تعریفاں تے تکلیف ہو سی ہونی نہیں ہونی، کیونکہ ساڑی اپنے نبی تے بھی ایمان تا مکمل ہوندہ ہے جب تک اسا پہلے نبیوں تے ایمان نہ لے کے آواں، جو اسا خود قرآن دے اندر اللہ فرمائندہ لا نفرق بین احد من رسولی، اسا اللہ دے رسول دے درمیان فرق نہیں کریں دے کہ فلانا رسول ہاں تے فلانا کوئی نہ، جویں یہودی آدن موسیٰ رسول ہاں تے عیسیٰ کوئی نہ، تے عیسیٰ آدن عیسیٰ رسول ہاں تے محمد کوئی نہ، اسا دیاں عیسیٰ بھی رسول ہاں موسیٰ بھی رسول ہاں، لیکن امام الانبیاء خاتم الرسول بن کے آیا تو محمد الرسول اللہ بن کے آیا۔ اور او آ کے اگر حضرت عیسیٰ دیاں تعریفہ کرے تو سانو کوئی تکلیف نہیں ہوڑی، لیکن سانو شریعت آدھی تو ستھی پر نہ کے نہ دیویا ہے، کیونکہ جڑی تواڈی بیٹی ویسی او دے دل دے اندر محبت ہو سی اپنے رسول دی، تو جس وقت او اتھے وائن کے اپنے محمد دیاں تعریفہ کرے سی تو انہوں نے پچھن، کیونکہ وہ اللہ دے پیغمبر نو اگر منن ہاں تو بات مسلمان نہ ونجے نا، اے دی دل آزاری ہو سی، اے وقت پریشان ہو سی کہ میں کی ہو جائے خاون دے متھے لگ گئی ہاں کہ جیڑا میرے نبی دی توہین کریں دا، باپ دی توہین پیا کریں دا ہوئے تب بیوی برداشت نہیں کریں دی، تے نبی دی توہین برداشت کرے سی۔ ہاں لیکن اے ایسا مسئلہ ہے، ویکھو اہل کتاب اس وقت دے جڑے عیسائی ہون تا عیسائی کافران نال بھی بدتر ہو گئے نا، اس ویلے دے عیسائیاں دے بارے اللہ نے فرمایا کہ انہاں دی دھی پر نہ کے آمنی پوے تو بے شک لے کے آوجہ ہے، لیکن اے جڑے ان مرزائی انہاں دے نال رشتہ کرنا تا دور، الٹا اگر رشتہ ہے تا شریعت دی تروڑ دے، بہنہ ان تا چھوڑ دے، بھرا ان تا چھوڑ دے، مامے ان تا چھوڑ دے، ماسوڑے تا چھوڑ دے، ہاں انہاں دے نال رشتہ پیدا کرنے تا ہکو شرط ہے کہ من جامن کے آخری پیغمبر بن کے آیا تو سونا محمد الرسول اللہ بن کے آیا۔
اللہ اکبر. تو اللہ نے قرآن دے اندر جتھے باقی مسئلے سمجھائے اتھے اللہ نے قرآن دے اندر اے امام الانبیاء دے ختم نبوت والا مسئلہ بھی سمجھایا ہے. پیغمبر دا جیڑا پہلو ویکھ لو، جیڑا پہلو ویکھ لو، ہر پہلو دے اندر پتہ ایو چل رہا ہے کہ آخری پیغمبر ایو بن کے آیا اور ہو ہی نہیں سکتا. اے قرآن سب تو بڑا انعام ہے محمد الرسول اللہ دا. اللہ اے بارے اللہ کے فرمائے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ و جلال فرمائندہ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اِنَّا کنَّا ہاں گرمی ہے نا. اللہ اکبر. اللہ دے پیغمبر دے دور دے اندر چھتاں نیویں ہوندیاں برانڈے کوئی نہ ہوندے. ہاں تو شروع وچ اللہ دے پیغمبر نے جمعے والے دھیاڑے غسل کر کے نہ کے آمن نو واجب قرار دیتا کہ جیڑا نہ کے نہ سی وہ ایک واجب نو چھوڑ دے سی. جی میں وطر واجب ہے نماز دے اندر، وطر نہ پڑھیے تو نماز ادھوری رہندی ہے نا. انجا جیڑا نہ کے نہ ویا وہ دا جمعہ ادھورا رہندا. کیوں؟ اسے واسطے کہ چھتاں نیویں ہوندیاں، گرمیاں زیادہ ہوندیاں. جس ویلے مسلمان کٹھے ہوئے نا تو وچ مسجد دے وچوں پسینے دی ہمک آندی آئی. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا نہ کے نہ سی وہ دا جمعہ ادھورا ہو سی. اس ویلے حالات صحیح کشادہ ہو گئے، چھتاں اونچی ہو گئیں، مسجد وسیع ہو گئی. اس ویلے اللہ نے فرمایا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اگے ناونا واجب آ ہن سنت ہو گئی نے. جیڑا نہ کیا سی اس نے تے سنت تے عمل کیتا تے جیڑا نہ کیا سی اس نے سنت نو چھوڑیا لیکن جمعہ دا پورا ہوئے سی. تے گرمی ہے نا. اللہ اکبر سبحان اللہ. نہ لاکھو تے او وقت بھی یاد کرو. ہن کنا مسجد اندر تے اے سی لگے ہوئے سی. اللہ سانو بھی دے سی انشاءاللہ. انشاءاللہ کو اللہ اکبر. اللہ دا قرآن فرمائندہ اِنَّا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ اِنَّا کنَّا منذرین. یہ سورۃ الدخان ہی نے جیڑی نازل ہوئی آئی تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس سورت نے میں بڑھیاں کر چھوڑیا. اللہ فرمائندہ میرا پیغمبر اساں تیرے اتے قرآن نو نازل فرمایا ہے تے اے میرا پیغمبر گل دسن دیے نہیں کہ اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے. کیوں جو اے سانو بھی پتہ ہے کیوں جو اساں نازل کرن والے ہیں تے تانوں بھی پتہ ہے کیوں جو تواڈے اتے قرآن نازل ہون والا ہے. تواڈی امت نو بھی پتہ ہے کیوں جو تیرے مقتدی تے امتی جو ہے. لہذا میرا پیغمبر گل دسن دیے نہیں کہ اساں قرآن نو نازل فرمایا ہے بلکہ گل دسن دیے میرا پیغمبر کہ فی لیلۃ مبارکہ اساں جس رات دے اندر اس قرآن نو نازل فرمایا ہے اس قرآن دی برکت نال اساں اس رات نو ہی ساریاں راتاں دا سردار چا بنایا ہے. اللہ اس قرآن دی برکت نال اساں اس راتاں نو باقی ساریاں راتاں دا سردار بنایا ہے. اللہ فرمائندہ فی لیلۃ مبارکۃ فی لیلۃ مبارکۃ. لیل رات نو آدن تے مبارک برکت والی نو آدل. اللہ فرمائندہ فی لیلۃ مبارکۃ. جدوں اے گل اللہ کریندا ہے اس ویلے مومن بندے دے دل دے اندر دو حسرتاں
پیدا ہو دیا ہے۔ پہلی حسرت پیدا ہے ہوندی کہ اللہ نے او جڑی رات نو مبارک بنایا ہے سانو پتہ ہوئے کہ او رات کیڑی ہے پئی تاکہ اس رات دے اندر اساں رب نو منندے رہ ونجائیں۔ تے دوئی حسرت پیدا ہوندی ہے کہ اللہ نے اس رات نو مبارک بنایا ہے تے اے بھی چھا دساویں آ کے کتنا مبارک بنایا ہے۔ اے دو حسرتاں مومن بندے دے دل دے اندر پیدا ہوندی ہیں۔ پہلی حسرت پیدا ہوندی ہے کہ جس رات دے اندر اللہ نے قرآن نو نازل کر کے انہوں مبارک بنایا ہے وہ رات کیڑی ہے سانو اس رات دا بھی پتہ چل جائے۔ تے دوئی حسرت ہوندی ہے کہ وہ مبارک ہے تا کتنی مبارک ہے۔ اللہ نے انہاں دعا سوالاں دا انہاں دعا حسرتاں دا جواب اللہ نے سورۃ القدر دے اندر دے کے فرمایا ہے اِنَّا القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے انہا دعا حسرتاں دا جواب اس سورت دے اندر دیتا ہے۔ کتنی حسرتاں مومن دے دل چاہدیاں؟ دو تو اڈے دل چاہیاں ہاں وہ ساڑھے دلے پتہ کیوں نہیں آندیاں؟ کیوں جو سانو علماء دی بڑی ساتھے رحمت ہے۔ ہاں اللہ دی بڑی رحمت ہے علماء والی تے علماء دی بڑی محنت ہے کہ ساڑھی حسرت تے ساڑھا سوال من دے اندر پیدا ہون تو پہلے وہ قرآن سانو سمجھا دے دے۔ ہاں یہ علماء دی محنت ہے نا کہ انہاں سان دسا دیتا کہ وہ مبارک والی رات آئی لے تو اتنی برکت والی لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن فرمائندہ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اساں اس رات نو بڑی برکت والا رات بنایا ہے۔ تے دوسرے جگہ تے اللہ فرمائندہ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ فرمائندہ جس رات دے اندر میں قرآن نو نازل فرمایا ہے وہ رات اور نہیں بلکہ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ او جیڑے رمضان دے آخری اشرے دے اندر آندی ہے جیڑی آخری تاک راتاں دے اندر آندی ہے تے دوئے سوال دا جواب اللہ نے دیتا ہے کہ انہوں اللہ نے کتنی برکت والا رات بنایا ہے۔ اللہ فرمائندہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہزار مہینے نالوں بھی بہتر رات چا بنایا ہے۔ ہزار مہینے نالوں بھی بہتر ہزار کتنے مہینے دا سال ہوندہ ہے؟ 12 دونے 24 دے ہو گئے 2 سال 24 دونے 48 دے ہو گئے 4 سال 48 دونے 96 دے ہو گئے 8 سال 96 مہینے دے کتنے سال ہو گئے 8 چلو 100 چکرو 100 مہینے دے 8 سال ہو گئے تے اللہ نہیں پیا فرمائندہ کہ 100 مہینے نالوں بلکہ فرمایا 1000 مہینے تو بھی بہتر تے 1000 دے اندر کتنے 100 ہوندے دا تے دا نو 80 نال ضرب دیو کتنا بندا 80 سال۔ اللہ فرمائندہ اس ایک رات دا سجدہ 80 سال دی عبادت تو بہتر ہے۔ اللہ فرمائندہ خیرن انج نہیں فرمایا کہ اے ایک رات 1000 مہینے دے برابر ہے بلکہ فرمایا خیرن دا معنی ہوندہ ہے اس تو بھی بہتر کہ 80 سال تو بھی بہتر یعنی اللہ دسنا یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال دی عبادت ایک پاسے اور اس ایک رات دا ایک سجدہ ایک پاسے ہوئے۔ اللہ نے انعام ساتھ دیتا یا نہیں دیتا؟ اللہ اکبر۔ اسی وجہ تو اللہ دا پیغمبر محمد الرسول اللہ تشریف فرمائیں انجے تھوڑی جئی دیر گزری ہے
اگوں ایک اللہ دے پیغمبر دا صحابی بیٹھا بیٹھا رو پاوندا ہے اودے کولوں جدوں روون دی وجہ پوچھی گئی ہے اس ویلے او آدا یار میرے دل دے اندر حسرت تے اے غم اچانک اٹھی گیا ہے کہ اللہ نے ساڑیاں عمراں بڑیاں تھوڑیاں بنائیاں ہیں اللہ نے پہلی امتاں دیاں عمراں تا بڑیاں بنائیاں کوئی 100 سال دی زندگی گزارن والا کوئی 500 سال دی زندگی گزارن والا کوئی میاں ہزاراں سالاں دیاں زندگیاں گزارن والا او اللہ دا نوح پیغمبر علیہ السلام اللہ فرمائندہ ہے اس نے تا صرف 950 سال تبلیغ کیتی آئی جدی تبلیغ دار سا 950 سال لگا اپنے ایمان نال دساؤ او دی باقی عمر کتنی ہونی ہے ایک روایت دے اندر مل ہے کہ حضرت نوح دی عمر 1800 سال آئی اللہ دے پیغمبر نو گزرے آج تو 1450 سال ہو گئے او حضرت نوح تا 1800 سال دیاں عمرہ پاون والا اللہ دے پیغمبر فرمائیں دے 1800 سال تو بعد جدو حضرت اسرائیل اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام دی جد لین آیا اس ویلے اللہ دے پیغمبر نو اسرائیل آکھیں لگا یا طول الانبیاء کیف وجدت الدنیا او سارے نبیاں نالو لمبی عمر پاون والا پیغمبر اے تا دسا کہ تو دنیا دی زندگی نو کیویں پایا ہے اس ویلے اگوں نوح پیغمبر آدا ہے وجدتها کدار اللہ بابان میں اپنی زندگی نو انج پایا ہے جی میں ایک کمرہ ہوئے او دے 2 دروازے ہوئے ایک دروازے وچوں داخل ہویا تے دوے دروازے وچوں بھج کے باہر نکل گیا اے کتنی عمر ہے 1800 سال تے کہ فرمائندے ہیں کہ انجے لگدا ہے کہ ایک کوٹھا ہے ایک او دا دروازہ ادو ہے تے ایک ادو ہے ادو داخل ہویا تے ادو نکل گیا اللہ اکبر تے ساڑیاں ویکھو بھئی حسرتاں تے امنگاں کتے کھلوتی ہوئیاں اے بھی کرنا ہے تے اے بھی کرنا ہے پتر بھی پرناونے تے پوترے ہی پرناونے تے انہاں دے بھی ویکھ کے مرنا اللہ اکبر تا وجہ نال اللہ دے پیغمبر دا صحابی بے کے رو پیا ہے آدھا اللہ ساڑیاں عمرہ تو تھوڑیاں بنائیاں ہیں انہاں دیاں عمرہ تا تے ہزاراں سال دیاں بنائیاں ہل او تا تینو منے دے رہ ویندے ہل او تا تیرے سجدے کریں دے رہ ویندے ہل ساڑیاں بھی عمرہ زیادہ بنائیاں تاکہ اساں بھی تینو منا لویاں او انجے گل اڑ دی اللہ دے پیغمبر کول چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر نو جدو پتہ چلے آئے کہ میرا یار اس وجہ تو بیٹھا روندا ہے اللہ دے پیغمبر بھی خاموش ہوئے دل کیوں جو توڑی محمد کوئی فیصلہ نہیں کریں دا جے توڑی کوئی فیصلہ سنا وندا حکم اللہ خود نہ دے دے ویا ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا اللہ دا پیغمبر بھی خاموش ہو گیا ہے انجے جدو اللہ دے پیغمبر دا چہرہ بھی مغموم ہویا ہے اگوں صحابہ کرام بھی مغموم تے پریشان ہو گئے کہ گل تا انجے کہ انہاں دیاں عمرہ تا بڑیاں نو تھا اللہ نو منا لیندے ہل ساڑیاں عمرہ اللہ نے تھوڑیاں بنائیاں ہیں اس ویلے اللہ نے یہ سورت قدر نازل کر کے فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرمائندہ ہے او میرا پیغمبر پریشان نہ ہو او میرا پیغمبر مغموم نہ ہو او میرا پیغمبر پریشان نہ ہو میں اللہ نے تینو ایک ایو جہی رات نصیب چا فرمائی کہ پہلی گزری ہویاں لوگاں دیاں ساری زندگیاں دیاں عبادتاں رل ونجل تیری اسے ایک رات دے ایک سجدے دا بھی مقابلہ کر سکدیاں کوئی نہیں
لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرمائندہ ہے اگوں چلدے اللہ فرمائندہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا. تنزل الملا اے تنزل دا معنی ہوندا ہے اتو تھلے آونا, تھلے اتو انجن نور تے اتو تھلے آون نو آدن تنزل تے نازل ہونا. اللہ فرمائندہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا. او اللہ نے اتنی رات عظمت والی بنائی ہے کہ دنیا نالوں والا مقام تا آسمان والا ہے, مگر اس رات دی برکت دی وجہ تو اتلے بھی تھلے آویں دل, فرشتے بھی تھلے آویں دل. تے میں اے رات کوئی جھٹ دی نہیں بنائی کہ جویں دنیا لے آدن میاں ایک چمکار آندا ہے, دنیا لے آدن کہ انجے میاں نلکا گیڑی ہے تا دودھا میں لگ ویندا ہے. اللہ فرمائندہ نہیں ہی حتی مطلع الفجر. میں اللہ نے اتنا لمبا بنایا ہے کہ میاں عشاء تو لے کے فجر توڑی میں اولاد لمبی بنائی. ہاں یہ ساری گلاں ہیں کہ وہ چمکار جی آندا جی انجے لگدا کہ ہر شے چٹی ہوئی پئی, نلکا گیڑی ہے تے وچوں کے نکلدا ہے دو تے نکلدا. اللہ فرماندا نہیں ہی حتی مطلع الفجر. قرآن فجر تک او رات ہے جس نے اس رات دے اندر ایک گھنٹہ بھی, ایک منٹ بھی, ایک سیکنڈ بھی عبادت کر لئی اس نو او رات حاصل ہو گئی. سمجھو ہن اے تو پتہ لگ گئی اللہ نے برکت والی رات بنایا, قدر والی. ہن جاگے کون؟ ہاں ہن جاگے کون؟ چلو بزرگاں کول تو ہے نا پوچھدا, ساڈے نوجواناں کول میرے سمیت کوئی ایسا نوجوان ہے جڑا دس سکدا کہ اساں فلانی رات جاگ کے گزاری؟ ہاں چلو جنہ گزاری اللہ انہاں دی قبول فرمائے, تو جنہ نہیں گزاری وہ اگلے سال لتائیہ کر لویں کہ اساں اس رات نو انشاءاللہ جاگ کے گزارنا. وہ فیس بک تے تو پتہ نہیں کئی نوجوان جاگدیاں گزار دیں, جاگدیاں گزار دیں, کدی اساں بھی گزار دیں آسے. اللہ اکبر, اللہ ہدایت چ دتی. ہاں وہ فیس بک واٹس ایپ تے نیٹ تے تو ساری رات جاگدیاں گزار دیں, کدی اللہ دا ہو کے بھی گزار دے, وہ تو چس آ جائے. اللہ اکبر. اے قرآن اس دی برکت نال اللہ نے اس رات نو سردار چا بنایا ہے جس رات دے اندر قرآن نازل ہویا ہے. تو اپنے ایمان نال لسو جس رات نو اللہ اتنی عظمت پیا دیندا ہے, خود قرآن کتنی عظمت والا ہو سی. تو جس پیغمبر تے نازل پیا ہوندا ہے اس پیغمبر دا مقام تے مرتبہ کی ہو سی. اے قرآن دا ہونا اور اس دا حرف بحرف محفوظ رانا اس گل دی دلیل ہے کہ آخری پیغمبر ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وگرنہ پہلیاں کتاباں اور بھی دنیا تے آ چکی ہیں. آندے نے نا پڑھو تورات, زبور, انجیل, کوئی کتاب اپنی اصل شکل دے اندر محفوظ نہیں. کیوں جو انہاں تو بعد کتاباں بھی آمنیاں ہن, انہاں تو بعد نبی بھی آمنے ہن. ہاں اور جس وقت اللہ نے حفاظت جے توڑی اللہ نو ہی اور سانو ہی انہاں کتاباں دی ضرورت آئی, اللہ نے اس دی حفاظت فرمائی ہے. تو جدو اس دی حفاظت اللہ نے چھوڑ دیتی ہن نہ سانو اس دی ضرورت ہے تو نہ ساڈی شریعت نو اس دی ضرورت ہے. یہ وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ لے کے پڑھتے بیٹھے تورات دے ورکے, اللہ دے پیغمبر غصے دے اندر آ کے آکھن لگے. حضرت عمر تورات دے ورکے لے کے پڑھتے بیٹھے, اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا کہ عمر تو موسیٰ تے نازل ہون والی تورات بھی پڑھ دے, مینوں محمد ہون دی قسم ہے. اللہ اکبر. جو اگر موسیٰ پیغمبر خود بھی آ جاندا تو اس نو بھی میرے مننے بغیر کوئی اور چارہ نہ ہوندا. تو دی تورات پڑھنا بیٹھا ہے, وہ خود بھی آویندا. تو او ایمان اللہ دے کاغذاں دے اندر مومن تا ہوندا جے اپنی نبوت نو چھوڑ کے میرے مقتدی تے امتی ہون دا اعلان کر دیندا. پچھلے جمعے تو یہ نہ دسیا کہ اللہ نے سارے نبیوں کو وعدہ لیا عالم ارواح دے اندر, سارے نبیوں کو فرمایا کہ ثم جاءکم رسول, جدو تانوں میں نبوت دیونی ہے تو اچانک تواڈے ہوندیاں میرا نبی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اپنی نبوت نو چھوڑ کے او دے نال رل وینا ہے, اس تے ایمان بھی لے کے آونا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ تے تلوار چاہ کے میرے محمد دے قافلے دے اندر کھلو کے او دے نال لڑنا بھی نے, او دے نال رل کے کافراں نال لڑنا بھی نے. یہ ساڈے نبی دا عزت مقام ہے.
اللہ اکبر. اسا ایو جے نبی نو چھوڑ کے مرزا کانے نو منیے جیڑا آپ لکھدا ہے کہ میں بوجھے ڈھیلے بھی رکھے نام تو گوڑ بھی رکھے نام. ڈھیلا وٹے کدی بھائی باہر پیشاب کرنا پہ گیا تو اس نال وٹ پکا لواں تو گوڑ اس واسطے رکھے نام جے میں گوڑ دا شوقین ہوں. تو یاد آ کہ کدی کدی انج ہوندا کہ میں گوڑ نال وٹ پکا لینا تے ڈھیلے چک مار لینا. ایڈا بے وقوف آپ اپنی کتاب لکھدا. ہاں تے مومن بندے نو غیرت کرنی چاہیے کہ یاد آئے کہ جنہ مینو نبی منے آئے وہ تو مسلمان ہیں، جنہ نہیں منے آئے وہ مرد سور ہیں تے انہاں دیاں عورتاں کتیاں ہیں. اے نبی دی زبان ہو سکتی ہے؟ ایمان نال دسو. اوے اللہ دے پیغمبر نو طائف والیاں پتھر مار مار کے لہو لہان کر چھوڑیا. فرشتے آئے بیٹھے آدن آئے دو جڑے پہاڑ ہیں انہاں پہاڑاں دے درمیان طائف والی میدان تے وادی ہے تساں حکم کرو تا اساں انہاں دا قیمہ بنا چھڑا. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون. اللہ جیڑا زور تے جیڑا وقت انہاں نو گمراہ انہاں نو مارن تے ہلاک کرن تے لاونے وہ زور تے وہ وقت انہاں نو ہدایت دیون تے چلا. انہم لا یعلمون. اللہ جان دے نہیں کہ میں کون ہاں. جو اگر یہ جان دے نا کہ میں انہاں دا خیر خواہ ہاں میں انہاں دا نبی ہاں تو میں نو پتھر نہ مرین دے میں پھلاں دے سیج تے بٹھائیں دے. آج علماء فرمائیں دیں کہ اتنا ایمان اور اتنا دین مکے تے مدینہ دیاں گلیاں اچ نہیں جتنا ایمان تے دین طائف دیاں گلیاں دے اندر ہے. یہ ساڈے نبی دی زبان ہے. ہاں اللہ اکبر. تا وجہ نال اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے. اے ایک دلیل. دوسری دلیل اللہ فرمائندہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. اللہ علماء فرمائندے ہیں جڑا دل مغموم ہوئے سورت پڑھ دے. کیڑی سورت؟ سورت الضحیٰ. اے اس ویلے نازل ہوئی آئی جدو اللہ دے پیغمبر تے نبوت ملن تو بعد کی دیاڑے نبوت تے وہی آمنی بند ہو گئے. مختلف قولن کیا دن 6 مہینے کیا دن 40 دیاڑے. بہرحال نبوت تے ملنی وہی آمنی بند ہو گئی. لوگاں نے تانے مارنے شروع کر دیتے کہ او اے دنالے دا رب رس گیا ہی نے. عورتاں آ کے تانے مارنے لگ پئیاں. اے پریشانی دا عالم آ کے نہیں. اسا کسے مولوی نو صدائیے تے او وقت تے نہ آوے تے پریشانی ہوندی. تے جیڑا نبی خود اللہ چون کے نبوت تے وہی ٹور کے تے وقت چھوڑ دے وے اے تھوڑی پریشانی. اللہ اکبر. اللہ دے پیغمبر پریشان ہو گئے تو اللہ نے اس ویلے سورت نازل فرمائی. کیا کیا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك یہ تاندی نے ما ودعك ربك وما قلى. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ما ودعك ودع دا مانا ہوندا ہے چھوڑ دے ونا تے قلا دا مانا ہوندا ہے رس ونجنا. اللہ فرمائندا ہے ما ودعك ربك وما قلى. او میرا پیغمبر نہ میں تینوں چھوڑیا تے نہ میں تیرے نال رسیا. ما ودعك اسا نہ تینوں چھوڑیا او میرا پیغمبر تے وما قلى تے نہ تیرے نال اسا رسیا میرا پیغمبر. اللہ تیرے نہ چھوڑن دی تیرے نہ رسن دی دلیل کے اللہ فرمائندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا
والضحا مانا ہے دن دا آونا، واللیل اذا سجا دا مانا ہے رات دا کے چلا جاونا۔ اللہ فرمائندا ہے او میرا پیغمبر اے دن دا اپنے وقت تے آونا تے رات دا اپنے وقت تے جاونا۔ اس گل دی دلیل ہے کہ اساں تیرے نال رسے نہیں آ، اساں تیرے نال کھوڑے نہیں آ۔ جو اے میرا پیغمبر تیرے تے ساڈے روسے بن ویندے، تیریاں تے ساڈیاں ناراضگیاں بن ویندیاں، تیرے تے ساڈے روسے بن ویندے، تو میرا پیغمبر اس سورج نو لے کے آون دی ضرورت کیا آئی، اس رات نو سجاون دی ضرورت کیا آئی؟ اسا رات نو بھی لے کے آنے آئے کیوں؟ جو ساڈی اس گل دی دلیل ہے کہ تیریاں میریاں رسائیاں لی موجود ہے۔ اللہ نے پیغمبر نال اپنی محبت دے دعوے کرن واسطے دل تے رات دیاں قسماں چاہ کے فرمایا ہے والضحا واللیل اذا سجا۔ اسی وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے مینوں اللہ دے پیغمبر مینوں اپنے محمد ہون دی قسم نے دنیا والے ہو جے توڑی اس دنیا تے میں محمد دا نام لین والا ایک چچری زبان والا بھی باقی رہیا، او توڑی اللہ نے دنیا تے قیامت آون نہیں دیونی۔ تے جس ویلے گنگا بھی ٹر گیا، چچرا بھی ٹر گیا، میرا نام لین والا دنیا تے کوئی نہ ہویا، اس ویلے اللہ نے دنیا نو بھن کے رکھ دیونا ہے تے فرماونا میرا نبی دا نام نہیں رہیا تا جہان دی بھی ضرورت نہیں۔ اس وجہ تو اساں دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مرزا کانے جائے لکھاں آونجل، مرزا کانے جائے کروڑا آونجل، میرے نبی دی تھک دا بھی مقابلہ کر سکدے کوئی نہیں۔ جیڑا نبی چلے تا اللہ فرماوے لام روکا، اور میں نو تیرے ٹوراں دی قسم ہے میرا پیغمبر شالا جد جیوے، میرا نبی چلے تا اللہ فرماوے لا قسم بہذا البلد، میرا پیغمبر جتھے پیروی اٹھائی خیروی، جس ویلے میرا محمد سر چاوے اللہ فرمائندہ ورفعنا لک ذکرک، میرا پیغمبر اساں تینوں اتنیاں بلندیاں دیونیاں، اتنے مرتبے دیونے، اتنے اعلیٰ مقام دیونے کہ تیرے اپنے بھی پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہونے کہ جنہیں انو اتنا پیغام تے مرتبہ کیویں مل سکدا۔ اساں وال تیرے مرتبے انو سچ کر کے وکھاون واسطے قرآن نازل کر کے فرماونا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ وہ سارا قرآن میرے محمد دی ختم نبوت دی دلیل ہے، اس واسطے اس مسئلے تے مسلمان کمپرومائز کر سکتا نہیں۔ میں نہیں پیادا علماء فرمیندل جیڑا کسی ختم نبوت دے ڈاکو کولو صرف اتنا پوچھ لوے نا کہ تو فلانے جو نبی مندہ تا دلیل کے وے، اے دلیل منگن والا بھی دائرہ اسلامی چخارے جائے۔ سمجھ آئی؟ اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔